حرم ٹوٹ رہا ہے، کیا قبر کا منظر ہے، اجالا نہ ہوا ہے، زندہ ہے سکینہ ہے، اندھیرا ہے جفا ہے، خاموش ہو کیوں نہیں بابا کو بلاتی، خاموش ہو کیوں نہیں بابا کو بلاتی، تاریخ یہ زندہ میں یہ زینب کی صدا ہے، کیا قبر کا منظر ہے، اجالا نہ ہوا ہے، زندہ ہے سکینہ ہے، اندھیرا ہے جفا ہے، زندہ ہے سکینہ ہے، اندھیرا ہے جفا ہے، کیا قبر کا منظر ہے، کیا قبر کا منظر ہے، اجالا نہ ہوا ہے، زندہ ہے سکینہ ہے، اندھیرا ہے جفا ہے۔ پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه۔ شہدائے کربلا، شہدائے مومنین کے لیے، ارواح مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق خالق الاصباح دیان الدین رب العالمین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اذان محترم، آیت طویل ہے، مجھے تو آخری لفظ سے کام لینا ہے، وہ ہے سجدا وبکیہ۔ یہ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 58 ہے۔ ظاہری لفظوں میں ترجمہ یہ ہے
جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہے اور جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، ذریت ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں 7 تھے۔ یہ سب کے سب وہ بندے ہیں جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، تو وہ کرتے کیا ہے؟ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ صرف سجدے میں گر نہیں پڑتے، یوں ہی سجدے میں نہیں جاتے، بلکہ روتے روتے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا انبیاء کا شعار، ٹرانسلیشن کروں گا شعار سجدہ رونا، انبیاء کا طریقہ سجدہ رونا، اولیاء کی زندگی سجدہ رونا، محبت کا راز سجدہ رونا، معرفت کی تلاش سجدہ رونا۔ رونا اگر فطرت کے خلاف ہوتا تو پیدائش کے وقت اگر بچہ روتا نہیں ہے تو اسے رلایا جاتا ہے، تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، برعکس ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت اگر چاہیے، روح چلتی ہے تو رونا چاہیے۔ خدا کو رونا بہت پسند ہے۔ سائنس نے پروف ابھی کیا ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ خدا کو رونا بہت پسند ہے۔ حضرت یعقوب بھی تو روئے تھے، ان کا رونا خدا کے لیے نہیں تھا۔ ہم لوگ گر گرا کے سجدے میں خدا کے پاس روتے ہیں، میں لیکن کہوں یعقوب روئے تھے کس لیے؟ ان کا رونا خدا کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے روئے نہیں تھے۔ یہ رونا بھی ایسا کہ حضرت یعقوب کے لیے لکھا ہے، قرآن نے آیت ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہاں تک تو سب نے سنی ہوگی بات۔ تو حضرت یوسف جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، معصوم نبی تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ روم میں، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یوسف میں لوگ جو کہتے ہیں قرآن سے ماتم اور رونا پروف کرو، حضرت یعقوب روزانہ ایک دن نہیں، فوجوں کی طرح 10 دن نہیں، محرم میں نہیں، سفر میں نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہا سال روزانہ ماتم کرتے تھے۔ اور کس کے ماتم کیا کرتے تھے؟ جس کا زندہ ہونے کا یقین تھا۔ ہم تو حسین پہ ماتم کرتے ہیں، حسین کی مظلومیت پر۔ یعقوب تو جانتے تھے یوسف زندہ ہے، پھر بھی ماتم کرتے تھے، روتے تھے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت یوسف زندہ ہے، یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ اور ماتم بھی کس طرح کرتے تھے؟ میرے بزرگ سب بیٹھے ہیں، اکثر بزرگ ماتم جب کرتے تھے مصائب میں، ماتم میں نہیں، مصائب میں تو اس طرح کرتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے۔ یاد کرو، وہ نقشہ لے کے آؤ ہمارے بزرگوں کا۔ ایک ہاتھ زانو پر، ایک ہاتھ سینے پر،
ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے. یہ طریقہ حضرت یعقوب سے انہیں ملا تھا. اور سر پر، زانو پر، سینے پر مارتے ہوئے کہتے جاتے تھے. قرآن کی آیت ہے یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، جیسے کہ ماتم کرتے ہوئے ہم یا حسین کرتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، کہیں اور سے نہیں. آپ کو آیت نمبر 84 بھی دے رہا ہوں. یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہے، جو ابھی زندہ ہے، جن کے زندہ ہونے کا یقین بھی ہے. نہ صرف زانو پر، سینے پر، سر پر ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، بلکہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے. اس کے بعد والی آیت وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، کاظم نہیں، کظیم. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یوسف کے، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ كَظِيمٌ. اگر یہ سمجھا سکا میں مجلس پوری کر دوں گا. فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، کظیم تھے. دیکھو، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والا، اور کاظم برداشت کرنے والا، اور کظیم جو ہے انتہائی ہائی لیول پر برداشت کرنے والا. جیسے آپ کو ایگزامپل دوں، عالم اور علیم، شاہد اور شہید، ناصر اور نصیر، کاظم اور کظیم. کاظم اسے کہتے ہیں جو انتہائی برداشت کرتا ہے. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن نے کہا یہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والا یعقوب کظیم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہتا ہے ہمیں؟ کہ حضرت یعقوب 4 مرتبہ سینے پر، زانو پر، ہاتھ پر، سر پر یا اسفا علی یوسفا نوحہ بلند کرتے ہیں. آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئی. قرآن نے کہا فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ وہ بہت زیادہ برداشت کرنے والا، انتہائی برداشت کرنے والا. صرف ایک ہی بات سامنے آتی ہے. صفحہ تاریخ کو پلٹ کے دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سامنے نظر آ رہے تھے. غور سے سنیے گا، مجھے قلیل لوگ چاہیے سننے کے لیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے کو، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سامنے نظر آ رہے تھے. تب بھی حضرت یعقوب ماتم کرتے تھے. یعنی ظالم کو دیکھ رہے تھے پھر بھی ماتم کرتے تھے. یہ بزدلی کی نشانی نہیں ہے. اور برداشت کرتے تھے. بہت واضح پیغام قرآن مجید کا عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے وہ سامنے اگر آ جائے، وہ سامنے اگر آ جائے، یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائے، یونیٹی کا دور ہے نا، ان کے دوست سامنے آ جائے، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا، برداشت کرو. قرآن نے ہمیں
रहनुमाई की है। कुरान कह रहा है वहुव करीम, अपने बेटों को अपने घर से नहीं निकाला था, साथ रहते थे, मातम करते थे। कहाँ मातम करते थे? हाँ बताओ, कनान की शाहराए राह पर, हाईवे पर कनान की जो राह है, हाईवे, वहां जाकर घर में बैठ के मातम नहीं करते थे। घर में बैठकर मातम करने वाली औरतें होती है, मर्द होते हैं। यूसुफ की जुदाई में याकूब कनान की शाहराए हाईवे पर जाकर मातम करते थे। क्यों? पता चले, जब लोग देखे कि ये क्या पागलपन है, पागलपन नहीं था, दिखलाना चाहते थे कि मेरे बेटे के कातिल कौन है, मेरा बेटा का मजलूम बेटा कौन है। कातिल और मकतूम एक ही घर में रहते थे। याकूब के 12 बेटे थे, 11 कातिल थे, एक यूसुफ मकतूल था, सब घर में रहते थे। लेकिन याकूब ने निकाला नहीं, उनके सामने मातम किया, रोए, ताकि पता चले कि ये मेरे बेटे अलग है, मैं अलग हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब शाहराए राह पर बैठे थे तो लोग जो गुजरते थे, उनके 10 बेटे कह रहे थे कि हमारा बुढ़ा पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, शाहरा पे बैठकर अपने आप को पीट रहा है, पागलपन है। अब पता चला, क्या पता चला? बस आखिरी जुमला मसाइल, ये जो कह रहे हैं याकूब के बेटे, क्यों कह रहे हैं? क्या पागल हो गए थे? वाकई मत नऊजुबिल्लाह, यकीनन याकूब पागल नहीं हुए थे। इस वक्त ये इसलिए कह रहे हैं, गुजरने वाला इन्हें दीवाना समझे, दीवाना समझकर इनकी आहो बुका को, आहो बुका से असर न ले, इनके मातम से मुतअस्सिर न हो। मालूम ये हुआ मातम का तअस्सुब, मातम का तअस्सुर बहुत गहरा होता है। क्यों दीवाना कहकर? इसलिए कि ये जब तक मातम करते रहेगा, ये जब तक मातम करता रहेगा, याकूब के बेटों को पैरों का जुर्म खुलता जाएगा। समझ में आई बात? अब हम जब जुलूस में जाते हैं, हमारे बुजुर्ग मातम करते थे कि नहीं? आज बंद हो गया है। अरे मातम करके दिखाओ कि किसका जुर्म खुल गया है, हम किस हुसैन का मातम कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कत्ल के मामले में घर पर नहीं निपटा करते, उम्मतों में आते हैं, कौमों में आते हैं, शाहराए आम पर आते हैं, हाईवेज पर आते हैं। अरे याकूब का तो एक घर का मामला था, हुसैन के घर का 18 या यूसुफ ज़िबा हो गए। बस मेरे अजीज़ों, कत्ले हुसैन पर क्या फतवा है? मातम करना चाहिए कि नहीं? बतला दिया याकूब ने कि मातम करो, रो, गिड़गिड़ाओ, बस अज़ादारो। एक मुझे रोने वाली सकीना याद आती है। याकूब को पता था यूसुफ जिंदा थे, मगर रोते रहे। सकीना को पता था अब मेरे बाबा नहीं आने वाले हैं। सकीना रोते रोते बेहोश हो जाती थी। तसव्वुर शर्त है अज़ादारों, सकीना और फातिमा ज़हरा में दादी और पोती के मसाइब मुशाबहत है। हाँ, दादी और पोती की मुसीबतें एक जैसी है। हाँ सुनिए, पहली मुसीबत बाद वफात रसूल खुदा फातिमा पर इतने मसाइब पड़े कि आपका मरसिया सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम मिसल लयालिया। और बताओ औलाद वालों, सकीना पे बाद कत्ल हुसैन इतने मुसीबतें पड़ी कि बच्ची फरियाद करती थी, बाबा मुझे तमाचे लगाए गए, बाबा मैं कमसिनी में यतीम हो गई। दूसरी मुसीबत, फातिमा अपने बाप के वफात
75 दिन या 95 दिन जिंदा रही। सकीना अपने बाप की शहादत के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रही। हाँ अज़ादारों, जब तो शाम के जिंदान में रिहाई मिली है तो शाम के जिंदान में सब रिहा हुए। सकीना आज तक जिंदान शाम में कैदी है। दादी और पोती की मुसीबतें। तीसरी मुसीबत, फातिमा के दरवाजे को मुसलमानों ने आग लगा दी। पोती सकीना के दामन में भी आग लगा दी। आग लगी, एक मर्तबा भागने लगी। हमीद कहता है मैं बचाने की कोशिश की तो कहा मुझे, मैं सैतानी हूँ, मुझे हाथ न लगाना, बस इतना बजा दे दादा, मुश्किल कुशा का रास्ता कौन सा है। दादी को कनफत मलऊन ने ताजियाना लगाया। आज़ादारों, ताजियाना लगा। पोती को शिब्र लईन ने इस कदर ताजियाने मारे कि बच्ची बेहोश हो जाती थी। पांचवा जुल्म, फातिमा को बाप ने तोहफे में बाग़ फिदक दिया था, वो मुसलमानों ने छीन लिया। बाप के तोहफे में सकीना को क्या मिला? गोशवारे पहनाए थे। शिब्र, अगर हुसैन पूछो, शिब्र सैदानी थी, आले मोहम्मद की बेटी थी, अगर पूछता तो वो निकाल के दे देती, लेकिन शिब्र ने क्या किया? औलाद वालों, सकीना के गौहर खींचे हैं, कानों से खून बहने लगे। आज़ादारों, बस आखिरी जुमला है। फातिमा को रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया। मैं क्या बताऊं सकीना को किस तरह दफन किया गया। रात का अंधेरा था, भाई के हाथ में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, नन्ही बहन की मैयत हाथों पर थी। किसको पुकारे? दादा मुश्किल कुशा को या नाना को या फातिमा को? खसाला जब आई तो को गुस्ल देते वक्त कुर्ते को हटाने की कोशिश की, अलाहिदा न हुआ। आपको पता है सकीना को इतने ताजियाने लगे थे कि पुष्ट पर वो कुर्ता चिपक। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो।
کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجمی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجمی یاد آئی سکینہ کی رو رہا ہے عید رو رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ولي الأمراء سلطان والحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا حسين يا علي